الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کامیابی آج بھی قدم چومنے کے لیے تیار ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ فرمان خدا گے دنیا والو غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. نسبت مصطفیٰ بھی بڑی عجیب چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں. خود خدا نے نبی سے فرما دیا کہ پیارے نبی جی جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. پیارے نبی جی جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. دو جہاں کی کامیابی
گر تجھے درکار ہے ان کا دامن تھام لے، جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، اللہ ہمیں درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، بڑے دن اور بڑی رات چل رہی ہے، بڑے دن اور بڑی راتیں چل رہی ہے۔ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور آج تو حاجی لوگ مینا میں ہوں گے، اللہ اکبر کبیرہ، آج تو حاجی لوگ مینا میں ہوں گے۔ جن حضرات کو وہاں جانے کا موقع ملا ان کی بڑی خوش نصیبی ہے، ان حضرات کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کے چاہے بغیر کوئی حج نہیں کر سکتا، ارے اللہ کے چاہے بغیر درخت کا پتا گر نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا، تو خدا کے چاہے بغیر کوئی حج کیسے کر سکتا ہے؟ ہمارے دل کے اندر بھی یہ تمنا، یہ چاہت، یہ درد ہوتا ہے کہ ہم بھی جو ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ہر سال حج پہ بلائیں، اور یہ درد ہونا بھی چاہیے، لیکن درد کے ساتھ محنت بھی ہو، کوشش بھی ہو، طلب بھی ہو، تڑپ بھی ہو، اللہ کے سامنے مانگنا بھی ہو، اور کم سے کم ایک گلہ بنائیں، کبھی 5 روپے، کبھی 10 روپے، کبھی 20 روپے اس میں ڈالیں، اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سے کہیں کہ اللہ جی مجھے حج پر جانا ہے، آپ مجھے بلا لیجئے، اپنے بس کی محنت کریں، انشاءاللہ اللہ کی مدد بہت جلدی آئے گی۔ ابھی بھی ہمارے یہاں اطراف کے کئی اکابرین ایسے ہیں جو ہر سال اللہ انہیں حج پر بلاتے ہیں۔ جو ان کا اللہ وہی ہمارا بھی اللہ، جو ان کا رب وہی ہمارا بھی رب۔ ارے اللہ کو مناؤ، اللہ کو راضی کرو، اللہ سے صلح کرو، سچے دل سے دعا کرو۔ فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، اللہ سے کہو کہ باری تعالیٰ میری چاہت ہے، میری تمنا ہے، میری طلب ہے کہ میں ہر سال حج کروں۔ یمن کے ایک حاجی، وہ 120 سال کی عمر، اور انہوں نے تقریباً انٹرویو میں کہا کہ ان کو پوچھا گیا کہ یہ آپ کا کون سا حج ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میری زندگی کا 100واں حج ہے۔ 20 سال کی عمر سے حج شروع کیا، 120 سال کی عمر، ہر سال میرے مالک نے، میرے خالق نے، میرے پالنہار نے، میرے اللہ نے ہر سال مجھے حج کروایا۔ اچھا حاجی صاحب کتنے حج پیدل کیے، کتنے حج سواری کے ساتھ کیے؟ عجیب و غریب جواب دیا کہ میں نے 80 حج پیدل کیے اور 20 حج سواری کے ساتھ سواری پر کیے۔ میرے عزیزوں بتاؤ وہ یمن کے حاجی صاحب کو 100 سال تک حج پر کس نے بلایا؟ وہ جو ان کا اللہ، ان کا بھی رب، اللہ ہمارا بھی رب، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اگر وہ ہمیں ہر سال بلائے، ہر مہینہ بلائے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں کیا ہماری طلب ہے، کیا ہماری تڑپ ہے، کیا ہم نے کوئی گلہ بنایا ہوا ہے، کیا ہم دعا
کر رہے ہیں کیا ہماری اپنے جیب اور اپنے بزنس سے ہٹ کر کیا ہماری خدا کے خزانے پر نظر ہے؟ ارے ہمارا تو حال یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ اس سال آپ کا حج کا ارادہ ہے، کہتے حج بڑا مہنگا ہے، ہمارا کوئی ارادہ نہیں۔ انا عند ظن عبدی بھی، حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، ہمارا بھی کوئی ارادہ نہیں ہوتا، اکثر خدا کی طرف سے بھی ہمارے لیے کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ کاش ہم یوں کہتے ہیں کہ میرا 100% ارادہ ہے، میری نظر خدا کے خزانے پر ہے اور لبیک ہوگی تو بالکل چلا جاؤں گا۔ آپ کی طلب ہو اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بلا لے، لیکن ہم تو پہلے ہی منع کر دیتے ہیں، اب نظر اپنے جیب پر، اپنے چھوٹے موٹے بزنس پر۔ کاش وہ یمن کے حاجی صاحب کی طرح نظر اللہ پر ہوتی تو امید ہے کہ ہمیں بھی کئی بار حاضری کی توفیق ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ ایک شخص تھے، ان کی دلی تمنا اپنی زبان میں سنانا چاہتا ہوں، ان کی دلی تمنا، دلی چاہت، دلی تڑپ کہ میں ہر سال حج کروں، ہر سال رمضان میں آخری عشرے میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں اعتکاف کروں اور جنت البقیع میں دفن ہو جاؤں۔ یہ ان کی تمنا، ان کی چاہت، دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کو منا رہے ہیں۔ پتہ ہے کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، وہ احکم الحاکمین، وہ تاجدار مدینہ کا رب، وہ رب العالمین، وہ اللہ جو ساری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، وہ اللہ جس نے بغیر ستون کے آسمان بنایا، وہ اللہ جو آسمان کو تھامے ہوئے زمین پر گرنے نہیں دیتا، وہ اللہ جس نے تقریباً 18,000 قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا، وہ اللہ جو شیر کو شیر کا رزق دیتا ہے، لومڑی کو لومڑی کا رزق دیتا ہے، ہاتھی کو ہاتھی کا رزق دیتا ہے، کیڑی کو کیڑی کا رزق دیتا ہے، مچھلی کو مچھلی کا رزق دیتا ہے، جنات کو جنات کا رزق دیتا ہے، انسان کو انسان کا رزق دیتا ہے۔ وہ اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ اللہ جو رب العالمین ہے، وہ اللہ جو تاجدار مدینہ کا رب ہے، وہ اللہ جو آسمان سے پانی برساتا ہے، وہ اللہ جو زمین سے غلہ اگاتا ہے، وہ اللہ جو انڈے سے بچے کو نکالتا ہے۔ ارے اس اللہ کو پہچانو، ارے ہمارے رب اللہ ہے۔ کیا یہ ہمارے لیے خوشی کی بات نہیں کہ ہمارے رب اللہ ہے؟ اور ہمارے لیے یہ بھی سعادت کی بات ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، ساری اللہ کی مخلوقات ہے، وہی تنہا بادشاہ ہے، وہی سب کا خالق ہے، وہی سب کا مالک ہے، اسی کی دنیا ہے، اسی کی بنائی ہوئی ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ وہ چاہتا ہے تو کسی کو بایزید بناتا ہے، کسی کو جنید بغدادی بناتا ہے، کسی کو فضیل بن عیاض بناتا ہے، کسی کو بشر حافی بناتا ہے، کسی کو بابا فرید الدین گنج شکر تو کسی کو بابا فرید الدین عطار بناتا ہے، کسی کو حضرت مفتی احمد خان پوری تو کسی کو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب تو کسی کو پیر ذوالفقار صاحب تو کسی کو مفتی تقی عثمانی صاحب تو کسی کو مولانا الیاس گمن صاحب۔ وہی اللہ بناتا ہے، وہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وہ چاہے تو حضرت حمزہ کو برچھا مارنے والے وحشی کو بعد میں چل کے ہدایت دے دے اور صحابی بنا دے۔ ہزاروں حسن بصری اور ہزاروں مولانا الیاس صاحب اور ہزاروں خواجہ صاحب ایک وحشی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ صحابی ہے، اور صحابی کا مقابلہ کوئی ولی صحابی کے مقابلے پر نہیں آ سکتا، صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، صحابی سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ارے حضرت وحشی کو اللہ نے ہدایت دی، وہ اللہ ہدایت دینے پر آئے تو حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والی ہندا کو اللہ ایک وقت کے بعد ایمان دیتا ہے، صحابیہ بنا دیتا ہے، تو ہزاروں رابعہ بصریہ ایک ہندا رضی اللہ عنہا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور وہ اللہ چاہے تو کفار مکہ کے چودھری، کفار مکہ کے صدر اور کفار مکہ کے لیڈر ابو سفیان
سفیان جو احد کے میدان میں بھی کفاروں کے سردار بن کے آئے تھے اور خندق میں بھی کافروں کے سردار بن کے آئے تھے، وہ اللہ چاہے تو فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان کو ایمان دیتا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا مقابلہ پوری دنیا کے اولیاء مل کر نہیں کر سکتے، صحابی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ صحابہ کا مقام بہت اونچا ہے، تمام انبیاء اور رسولوں کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو صحابہ کرام کا ہے۔ ہاں بھائی، تمام انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے پہلا کس کا نمبر؟ تو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نمبر، پھر کس کا نمبر؟ تو وہ ترتیب ہے، لیکن کوئی تابعی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی تبع تابعی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ میرے عزیزو، اللہ چاہے تو ابو سفیان کو ہدایت دے دیتا ہے، وہ چاہے تو ابو جہل کے بیٹے کو ایمان دے کر صحابی بنا دیتا ہے، اور وہ ہدایت نہ دینے پر آئے تو حضور کے چچا ابو طالب کو ہدایت نہیں ملتی، اور وہ ہدایت نہ دینے پر آئے تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ہدایت نہ ملی، نوح علیہ السلام کی بیوی کو ہدایت نہ ملی، اور وہ ہدایت دینے پر آئے تو فرعون کی بیوی آسیہ کو ہدایت دے دی، اور ہدایت نہ دینے پر آئے تو فرعون جیسے چوٹی کے بادشاہ کو ہدایت نہ دی۔ میرے عزیزو، ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے، سب کچھ خزانے اس کے پاس ہے، ہر خزانوں کا مالک وہ اللہ ہے۔ ارے ہماری نظر اللہ پر ہونی چاہیے۔ آپ دیکھو، راستہ ایک ہی تھا، پھر راستہ ایک ہی تھا، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ بھروسہ راستے پر نہیں، اللہ پر کرنا چاہیے۔ وہی راستہ جو سمندر میں بنا، حضرت موسیٰ جہاں سے گزرے وہیں سے فرعون گزرا، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، فرعون ڈوب گیا۔ وہ راستہ تو وہی تھا، کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، فرعون ڈوب گیا، تو کا بھروسہ راستے پر نہیں، اللہ پر کرنا چاہیے۔ بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو، شکر کرنا سیکھو۔ ارے اللہ سے صفات والی زندگی مانگو، صفات والی۔ آپ نہیں دیکھتے ایک لکڑے کی کرسی، سیدھی سادی لکڑے پر سے کرسی بنائی، اور کرسی کے اوپر اگر کوٹین کیا اور کرسی کو شاندار طریقے سے چمکایا اور کرسی کے اوپر لیمینیشن کیا، کرسی کتنی شاندار ہو جاتی ہے۔ آخر کار ایک لکڑا تھی، لیکن جتنی محنت ہوتی گئی کرسی اتنی شاندار ہوتی گئی۔ کیا نہیں دیکھتے آپ فرنیچر کو؟ سیدھا سادہ فرنیچر، اس کے اوپر لیمینیشن ہو جائے، اس کے اوپر تھوڑی محنت ہو جائے، تھوڑا کلر ہو جائے، فرنیچر پر صفات چڑھتے چلے جائے تو فرنیچر کی ویلیو بڑھ جائے، کرسی پر صفات چڑھتے چلے جائے، کرسی کی ویلیو بڑھ جائے۔ ارے چائے میں دیکھو، اگر چائے پتی اچھی طرح ڈالی جائے، الائچی ڈالی جائے، شکر ڈالی جائے تو صفات والی چائے بنتی ہے۔ میرے عزیزو، اپنے اندر صفات پیدا کرو، صفات پیدا کرو، صفات پیدا کرو، اللہ سے مانگو، طلب رکھو، اللہ والوں سے جڑو، اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ، دینی کتابیں پڑھو، علماء کرام سے اور اللہ والوں سے جڑو، اپنا رابطہ اللہ والوں سے رکھو، اپنے اندر تواضع پیدا کرو، تکبر سے بچو، عجب سے بچو، ریا سے بچو، شہرت اور سما اور خلافت کی تمنا سے بچو، آخرت پر فوکس، آخرت ہمارا فوکس یہ ہو کہ مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ ارے کام پر فوکس کرو، لوگوں کی باتوں پر فوکس نہ کرو، آخرت سامنے رکھ کر زندگی گزارو، دنیا کو سامنے رکھ کر زندگی نہ گزارو، اعمال کرتے رہو، خدا حالات سنوارے گا۔ اللہ کے ساتھ صلح کر لو، اللہ ہماری اپنی مخلوق کے ساتھ صلح کر دے گا۔ سچی توبہ کر لو، اللہ کے دیوانے ہو جاؤ، سب کچھ اسی کا ہے، اسی کے دیوانے ہو جاؤ، وہی بادشاہ ہے اسی کے دیوانے ہو جاؤ، وہی خالق ہے اسی کے دیوانے ہو جاؤ۔ ارے اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ سے صلح کر لو۔ دل چاہے نہ چاہے گناہوں سے بچ لو، دل چاہے نہ چاہے گناہوں سے بچو، بری صحبت سے بچو، بری کمپنیوں سے بچو، غفلت
غفلت سے بچو، موبائل کے بیجا استعمال سے بچو، یوٹیوب میں گناہ کرنے سے بچو، اور کرکٹ دیکھنے سے بچو، پکچر دیکھنے سے بچو، کامیڈی دیکھنے سے بچو، دنیا کے اسٹاروں کے بارے میں سننے سے، پڑھنے سے، دیکھنے سے بچو۔ ارے اللہ والوں کی حالات زندگی سنو، اللہ والوں کی حالات زندگی پڑھو۔ ہمارے جو معتبر جو علماء حق ہے بہت سے ہیں، کچھ کے نام آپ کو بتاؤں، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، حضرت پیر ذوالفقار صاحب، حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا، حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب، حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، ان حضرات کے مفتی طارق مسعود صاحب، حضرت مولانا الیاس گمن صاحب، ان حضرات کے جو ہے بیانات سنو، اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کرو، روزانہ نئی نئی سنتیں سیکھو، دین کے سیکھنے کا شوق اور جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ مومن کا ہتھیار جو اس میں صبح و شام کی بہت سی دعائیں ہیں وہ پڑھنے کی کوشش کرو۔ حزب الاعظم سنیچر کی منزل، اتوار کی منزل، پیر کی منزل، سنیچر کو سنیچر کی منزل پڑھو، اتوار کو اتوار کی منزل پڑھو۔ ارے کبھی کبھار اس کا ترجمہ پڑھو، آنکھوں میں سے آنسو آئیں گے۔ کتنی قیمتی اور کتنی زبردست دعائیں۔ قرآن آج پڑھا، 2 دن نہیں پڑھا، پھر 1 دن پڑھا، پھر 2 دن نہیں پڑھا، نہ ایسا نہیں۔ کھانا آج کھایا، 2 دن نہیں کھایا، کیا ایسا کرتے ہو؟ موبائل آج چلایا، 2 دن نہیں چلایا، کیا ایسا کرتے ہو؟ تو قرآن کے بارے میں کیوں آج پڑھا 2 دن نہیں پڑھا؟ ارے روح کو روح کی غذا دو، روح کو روح کی خوراک دو۔ جس طرح پیاس لگتی ہے، کھانے کی بھوک لگتی ہے، اندر سے ایک مس کال آتا ہے جس کا دل کے ذریعے سے ہمیں پتا چلتا ہے، فوراً بندہ پانی کی طرف جاتا ہے، فوراً بندہ کھانے کی طرف جاتا ہے، فوراً بندہ چائے کی طرف جاتا ہے۔ کیا بات ہے، سر دکھا اس کا دھیان گیا چائے کی طرف کہ اللہ نے چائے میں وہ یوں اس کے دماغ میں آ گیا کہ میں چائے پیوں گا، اللہ کے کرم سے اللہ میرا سر اچھا کر دے گا۔ تو میرے عزیزو، جسم کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، چائے کی طلب لگتی ہے، یہ روح کو بھی چائے چاہیے، روح کو بھی ناشتہ چاہیے، روح کو بھی کھانا چاہیے۔ یہ روح اندر سے بھوکی ہے، اسی لیے ہم بے چین ہیں۔ کتنے لوگ پیسہ ہونے کے باوجود بے چین، کروڑوں پتی ابچوں پتی ہونے کے باوجود بے چین، اور کتنے لوگ جو اپنے ذہن میں، اپنے ذام میں اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو ولی سمجھ رہے ہیں، لیکن ان کی تنہائی غلط ہے، ان کی تنہائی گناہوں سے بھری ہوئی ہے۔ میرا عزیز، تو لوگوں کی نظر میں نیک ہے، تو لوگوں کی نظر میں ولی ہے، کیا تو خدا کی نظر میں ولی ہے؟ کیا تو خدا کی نظر میں نیک ہے؟ ارے اللہ کے بندے، تو نے ولیوں جیسی لباس وغیرہ پہن لیا ہے، کیا تجھے تیرے دل سے پوچھ، کیا خدا کے دربار میں کیا تیرا نام ولیوں میں لکھا ہوگا؟ کیا تو خدا کے دربار میں کیا تو نیک ہوگا؟ کیا خدا کے دربار میں علماء کی صف میں کیا تیرا شمار ہوگا؟ کیا خدا کے دربار میں دین کے سچے داعیوں میں کیا تیرا نام ہوگا؟ کیا تو نے اس کی کوشش کی؟ کیا تو تنہائی میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، یا تیری تنہائی کچھ اور ہے، تیری خلوت اور جلوت کچھ اور ہے؟ تو بیان کرتے کرتے پانی پیتا سنت کے مطابق، رات کو آنکھ کھلے تو پانی پیتا، نہ تو بسم اللہ پڑھتا، نہ تو ٹوپی پہنتا، نہ تو 3 سانس میں پانی پیتا، تو جماعتوں میں جائے یا کہیں جائے مسجد کا، وہاں تو بیت الخلا میں جائے تو پورے سنت کے مطابق، اور رات میں تیری آنکھ کھلے اور تو بیت الخلا جائے تو نہ سر پر ٹوپی ہو، اور نہ سر پر ٹوپی اور نہ پیر میں چپل۔ میرے عزیزو، یہ کیا دو رنگی پنا ہے، یہ کیا دو رنگی پنا ہے؟ مسجد میں 4 رکعت ظہر کی سنت پڑھے 5 منٹ لگتی ہے، گھر میں پڑھے 2.5 منٹ لگتی ہے۔ ارے کہتا میں دکھلاوے کے لیے نہیں، میں اللہ کے لیے پڑھتا۔ تو اللہ کے لیے پڑھتا ہے تو مسجد میں کیوں 5 منٹ اور گھر میں کیوں 2.5 منٹ؟ ذرا پوچھ تیرے دل کو، ذرا پوچھ تیرے دل کو۔ ارے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ والوں کو دیکھو، ان کی جلوت اور خلوت ایک ہے، ان کو پتا ہے جلوت میں بھی اللہ دیکھ رہا، خلوت میں بھی اللہ دیکھ رہا۔ بہت سے وہ گناہ جو انسان چھپ کے کرتا ہے، اے انسان تو گناہ کرتے وقت وہ سارے دروازے تو بند کر لیتا ہے جہاں سے لوگ دیکھتے ہیں، کیا وہ دروازہ بند کر سکتا ہے جہاں سے خدا دیکھتا ہے؟ ارے جوانی کو اللہ پر فدا کرو،
کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں۔ آپ کہیں گے کیا مولانا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جلوت بھی بگاڑ دیں؟ نانا یہ نہیں کہنا چاہتا، یہ کہنا چاہتا جلوت میں اخلاص پیدا کرو، خلوت بھی جلوت جیسی بناؤ، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو۔ اللہ سے دوستی ہو گئی، جنگل میں بھی اچھا لگے گا، شہر میں بھی اچھا لگے گا، دیہات میں بھی اچھا لگے گا۔ بڑے دن بڑی راتیں چل رہی ہے، اس رات کو وصول کرو، ان دنوں کو وصول کرو، ہو سکے تو دن میں روزہ رکھو، رات میں جو ہے اللہ سے کچھ نفلے وغیرہ پڑھ لو، کچھ قرآن کی تلاوت کر لو، اللہ کو راضی کرو۔ اتنے لوگوں کی انا للہ کی خبریں آ رہی ہے، لوگوں کا دنیا سے جاتے رہنا یہ زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، یہ زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ جو چلے گئے وہ تو چلے گئے، اب ہماری باری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ موت تو آئے گی، مجھے بھی آئے گی، آپ کو بھی آئے گی، ایسی دنیا سے کیا دل لگانا جہاں نہ ہو ہمیشہ رہنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اس عاجز کو بھی جلوت اور خلوت میں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی اور ہر چھوٹی بڑی نیکی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش بھی ہے، ہم جو ہے درود پاک پڑھ لیجئے اور دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب، پیارے اللہ، بے شک ہم بہت ہی بڑے گنہگار، خطا کار، سیاہ کار، مجرم اور پاپی ہے، دن رات بہت گناہ کیے، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جلوت میں، خلوت میں، تنہائیوں میں، جانے میں انجانے میں بہت گناہ کیے۔ اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، بڑی مبارک راتیں چل رہی ہے، معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ آپ کریم ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ سخی ہیں، اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اقراری مجرم ہیں، ہم نے آپ کی فرما برداری نہیں کی، ہم سنتوں پر صحیح معنوں میں نہ چل سکے، اے اللہ ہم صفات والی زندگی نہ بنا سکے، ہماری غلطی ہے۔ آپ نے بہت اچھا موقع دیا تھا، آپ نے اتنی اچھی زندگی دی تھی، ایک کاش اگر ہم اس کی قدر کرتے، روزانہ تہجد اشراق چاش اوابین پڑھتے، تسبیحیں پڑھتے، سنتوں کا اہتمام کرتے اور نماز دھیان کے ساتھ پڑھتے، گناہوں سے بچتے، تیرے عاشقوں کی صحبت اٹھاتے، تو آج بات ہی کچھ اور ہوتی۔ لیکن اللہ ہماری غفلت، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا دیجئے، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی، اچھے اعمال کرنے کی، آپ کے ساتھ صلح کرنے کی، مرنے سے پہلے سچی توبہ کرنے کی، سچی توبہ کرتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما، روح کو بھی اس کی خوراک دینے کی توفیق عطا فرما۔ سمجھا دیجئے اللہ کہ روح کی خوراک آپ کا ذکر ہے، روح کی خوراک آپ کا ذکر ہے، روح کی خوراک آپ کا ذکر ہے۔ اے اللہ ذکر اللہ کا اہتمام کرنے کی، خواہشات نفسانی سے بچنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما، تیرے راستے میں وقت لگانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما، اپنے بچوں کو حافظ، عالم، قاری، مفتی، دین کا دائی اور آپ کے ولی بنے، ایسی محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ذی الحجہ کے مبارک مہینے میں ہمارے بڑوں نے آپ سے جو بھلائی اور خیر مانگی ہو، ہمیں انہیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور فتن سے پناہ چاہیے ہو اے اللہ اس سے ان کی، ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ مانگنا نہیں آتا، آپ کو دینا بہت خوب آتا ہے، اے اللہ بن مانگے عطا فرما۔ اے اللہ حاجیوں کے حج کو قبول فرما، ان کو آسان ارکان صحیح طریقے پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نصرت فرما، رہبری فرما، اپنی مدد شامل حال فرما۔ پیارے اللہ سب کو اپنا عاشق بنا، ان کی برکت سے پوری دنیا والوں کو ہدایت نصیب فرما۔ پیارے اللہ ہمیں بھی موت تک ہر سال آپ حج پر
آپ بلا لیجئے اور ہر سال آپ ہمیں اپنے فضل سے حج مبرور نصیب فرما دیجئے. بار بار آپ حرمین شریفین کی عظمت کے ساتھ، قدردانی کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ، عشق و مستی کے ساتھ پیارے اللہ بار بار وہاں کی مقبول حاضری نصیب فرمائیے. جب وقت آئے تو جنت البقیع کا مدفن نصیب فرمائیے. اے اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے. آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرمائیے. کہ انہیں سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو، اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائیے. اے اللہ معاف کر دیجئے. بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے. حاجیوں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما دیجئے. آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنائیے. زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنائیے. جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو خیر و عافیت کے ساتھ، کلیمے کے ساتھ آپ کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہو ہم، اور آپ ہم سے راضی ہو، ہم آپ سے راضی ہو. اس حال میں دنیا سے جانا مقدر فرمائیے. پیارے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. سکون، اطمینان اور امن عطا فرما. فضول خیال، فضول ٹینشنوں سے حفاظت فرما. جو جس حال میں پریشان ہو ان کی پریشانی کو دور فرما. ہم میں سے ہر ایک کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں اور بھلائیاں نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.